اعلی حضرت وہ مرد کلندر فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نا آپ کے شاگرد ہی آپ کے خلیفے بنے ہیں۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اور مولانا ظفر الدین بہاری، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، صاحب بہار شریعت، یہ آپ کے خاص شاگرد تھے۔ اور جب آپ کتابیں لکھتے نا کتابیں، تو یہ شاگرد بھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ادھر سے نوٹس لیے، اس کی کتاب سے نوٹس لیے، ادھر سے لکھے، ادھر سے لکھے، ادھر سے لکھے، رات پوری رات جناب علی نوٹس تیار کرتے ہوئے گزرتے۔ یہ شاگرد آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تینوں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات نہ ایسی ہوئی، آدھ رات کا وقت تھا، اچانک اعلیٰ حضرت نے فرمایا جاؤ بس۔ شاگرد کہنے لگے سید نعیم الدین مراد آبادی، ظفر الدین بہاری، مولانا امجد علی اعظمی سے، حضور نوٹس رہ گئے ہیں، وہ فلاں تصویر، وہ فلاں حدیث۔ کہتے لگے جاؤ بس کل ہی کام کریں گے، آج جو کام کر لیا کافی ہے۔ یہ تینوں باہر نکلے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، یار معاملہ کیا ہے؟ روزانہ بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کام کرتے ہوتے اچانک طور پہ کہہ دیتے ہیں جاؤ باہر بس کل ہی کریں گے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ یار آخر ماجرا کیا ہے؟ معاملہ ہوتا کیوں ہے ایسا؟ آج پتہ چلنا چاہیے۔ کہتے ہیں جیسے اعلیٰ حضرت نے ہمیں باہر نکالا، کنڈی لگائی، چونکہ اس وقت جب لکڑ کے دروازے ہو نا تو زنجیر والی کنڈی لگی ہوتی ہے، تھوڑا سا ہاتھ دھکا دیں تو تب بھی تھوڑی سی موری ہوتی ہے، نیچے اندر دیکھ سکتا ہے بندہ کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہم باہر کھڑے ہو گئے، اعلیٰ حضرت نے کنڈا لگایا اور چراغ گل کر دیا، بجھا دیا چراغ بجھایا۔ کہتے ہیں ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، لمحہ گزرا تھا، روشنی ہو گئی کمرے کے اندر۔ کہتے ہیں جیسے روشنی ہوئی نا، ہم نے دیکھا تو کوئی چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے، لائبریری کے اندر چارپائی رکھی ہوئی، کوئی چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اعلیٰ حضرت اس کے پاؤں دبا رہے ہیں، اور ہم نے کان لگایا تو عربی میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، یار کی زبان تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں بابا فرید کہتے ہیں نا، یار فریدا جے کدی مل جاوے سونا، انہوں دل دا حال سناواں۔ کہتے ہم سنتے رہے کان لگا کر، یار باتیں سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، پر جو گفتگو کانوں تک آ رہی تھی نا، مزہ بڑا آ رہا تھا سننے کا، عربی میں باتیں ہو رہی تھی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے جا دھرنی۔ خاص گلہ سن خاصاں دیا۔ کہتے ہم سنتے رہے، کافی دیر باتیں ہوتی رہی، اعلیٰ حضرت پاؤں بھی دباتے رہے، عربی میں باتیں بھی کر رہے ہیں کافی دیر۔ جب سحری کا وقت قریب آ گیا نا، سحری کا وقت، تو فرمایا اچانک طور اندھیرا ہو گیا۔ جیسے اندھیرا ہوا، اعلیٰ حضرت نے چراغ جلایا، چراغ جلانے کے بعد دروازہ کھولا نا تو سامنے شاگرد کھڑے تھے، غصے ہوئے، جلال آ گیا۔ پتہ نہیں ہے تمہیں کہ جاسوسی کرنا حرام ہے نبی کی شریعت میں؟ تم جاسوسی کر رہے ہو؟ جیسے جلال میں آئے نا تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی کہتے تھے کہ ہم جانتے تھے اعلیٰ حضرت کی طبیعت کو، ہم نے فوراً اس سید کو سامنے کر دیا، مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو۔ تو انہوں نے فوراً کہا حضور میں نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نیچے منہ کیا اور رو پڑے، داڑھی جنابی لے آنسوں سے بھیگ گئی، آنسوں سے داڑھی بھیگ گئی۔ اور سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں حضور یہ کون تھا آپ کے ساتھ جو باتیں کر رہا تھا؟ کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، حقیقت آشکار کر دے، صداقت بے حجاب کر دے۔ ہر ایک ذرا یہ کہہ رہا ہے آ
اور مجھے آفتاب کر دے۔ حضور وہ بات بتائیں ہمیں۔ جیسے سید نے یہ بات کہی نا تو اعلیٰ حضرت نے آنکھیں بھر کے دیکھا، کہتا ہے یار ہماری خاص باتیں پوچھنے لگے۔ سید کہنے لگا حضور مجھے بتائیں، جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کبھی اچانک طور ہمیں باہر نکال لیتے ہیں، آپ کام ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں بڑا مزہ آ رہا، فوراً آپ باہر نکال لیتے ہیں، جاؤ کل کام کریں گے۔ حضور آج ہم نے دیکھا ہے وہ کون تھا، بتائیں۔ آپ نے فرمایا یار جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، تمہیں الجھن ہوتی ہے مسئلہ میں، تم میرے پاس آ جاتے ہو، میں مسئلہ آپ لوگوں کا حل کر دیتا ہوں۔ یار ہمیں بھی تو کبھی مسئلہ میں الجھن ہوتی ہے، ہم نے تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے، ہم نے بھی تو کسی سے اپنی الجھن دور کرنی ہوتی ہے۔ وہ غیر نہیں تھا، وہ حضور غوث اعظم تھے۔ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا میں 11ویں والے پیر کو پکارتا ہوں، وہ رات کو آ جاتے، میں باہر نکال لیتا ہوں تمہیں، میں ان کی خدمت بھی کر لیتا ہوں، وہ میرا مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یار ہمیں تو سہارا ہے اسی کا۔ جب بھی کوئی الجھن پیش آتی ہے مسئلہ میں ہم پکارتے ہیں، وہ تشریف لے آتے ہیں، ہم ان کی خدمت بھی کر لیتے ہیں، مسئلہ بھی حل کرا لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ وقت کے مجدد اور عظیم تر انسان تھے۔ مولا کریم ان کی دی ہوئی فکر اور ان کے لکھے ہوئے فتاوی جات پر چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔